صفحہ نمبر 273 آیت نمبر 83۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے کے اندر۔ کل کہہ دیجئے، سأتلو میں پڑھتا ہوں، علیکم تم پر، منہ اس کے بارے میں، ذکرہ کچھ بات، کچھ ذکر کرتا ہوں اس کا۔ انا بے شک ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں، مکننا ہم نے ٹھکانہ دیا یا بادشاہ دی، حکومت دی، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے دی اس کو، من کل شیء ہر چیز، سببا حاصل کرنے کا ذریعہ، رسائی تک پہنچنے کا ذریعہ۔ سببا کہتے ہیں کوئی رسی کے ذریعے کسی درخت پر چڑھتا ہے، رسائی حاصل کرتا ہے، سببا رسے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ اس سبب کو ہی کہتے ہیں۔ فَأَتْبَعَ پس وہ چلا، کون چلا؟ ذو القرنین، سببا حاصل کرنے کے لیے اس رستے پر چلا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا پہنچ گیا، مغرب الشمسی سورج کے ڈوبنے کے مقام پر، وجدہا اس نے پایا، تغرب ڈوبنے کو، سورج کے ڈوبنے کو، فی عین ایک چشمے میں، حمیہ جو سیاہ تھا، یعنی سیاہ چشمے میں سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ ووجدہ اور پایا، اندہا اس کے پاس، قوما ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین اے ذو القرنین، اما خواہ ان تعذبا تو عذاب دے ان کو، و اما اور یا خواہ ان تتخذا تو پکڑے، فی ان کے بارے کے اندر حسنا بلائی۔ قالا کہا، اما خواہ اس کو، من ظلما جس نے ظلم کیا، فسوف پس ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد پھر وہ لٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ پس ہم عذاب دیں گے اس کو، پس عذاب دے گا اس کو، عذاب نکرا سخت عذاب۔ وَأَمَّا اور رہا وہ، من آمنا جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صالحا اس نے اچھا عمل کیے، فَلَهُ پس اس کے لیے، جزاء الحسنى بدلہ ہے بہت اچھا، وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اس کے لیے، من امرنا اپنے معاملے کے اندر، یسرا آسانی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا، مشرکین مکہ نے آپ سے 3 سوال کیے، اس کے اندر تیسرا سوال یہ تھا کہ ذو القرنین وہ کون سا آدمی تھا جس نے مشرق اور مغرب تک سفر کیا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آپ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ انہوں نے سوال کیا ذو القرنین کے بارے کے اندر، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْ ذِكْرَىٰ آپ کہہ دیجئے میں تم کو بتاتا ہوں اس کے بارے کے اندر۔ ذو القرنین اس کا مطلب ہے 2 سینگوں والا، مختلف رائے ہیں مفسرین کے، مختلف اقوال اس کے بارے کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو سلطنت تھی نا وہ بڑی وسعت اختیار کر کے تھی، مشرق و مغرب کے کنارے تک پھیل گئی تھی، اس لیے 2 کناروں کے درمیان اس کی سلطنت تھی، اور اس لیے اس کو کہتے تھے ذو القرنین۔ یا اگر اس کی جو سلطنت تھی اس کا اگر نقشہ بنا جائے کاغذ کے اوپر، وہ ایسے بنتا جیسے کہ مینڈا ہوتا ہے، ایسے کا نقشہ بنتا تھا۔ اور ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 بادشاہ سے گزرے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، 4 زبردست بادشاہ، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذو القرنین، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور کافر میں بخت نصر اور نمرود، یہ 4 آدمی شخصیتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، ان میں ایک یہ ذو القرنین ہے۔
ذوالقرنین کے اندر کے بارے کے اندر کہا جاتا ہے، بعض باتیں مشہور ہیں کہ یہ سکندر تھا، سکندر بارے کا یہ سکندر تھا جس کا ذکر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ادھر آتا ہے ذوالقرنین نیک آدمی تھا، اور سکندر جو تھا وہ ظالم تھا، کافر تھا، وہ ظلم کرنے والا تھا۔ وہ سکندر تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ سکندر تھا، اس کا جو وزیر تھا ارسطو تھا، اس نے دارا کے ساتھ جنگ بھی کی تھی، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ سکندر نے اپنے ستیلے بیٹے کو بھی قتل کیا جو کلو پترا کی وطن سے تھا، ہم پڑھتے ہیں کلو پترا، سنتے آ رہے ہیں کلو پترا، جو آرٹ گیلری ہے نا ان کے اندر جو فوٹو شوٹ کیے جاتے ہیں، ایک حسن کا نام دیا جاتا ہے کلو پترا، تو اس کا وہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس کے وطن سے تھا، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا سکندر۔ یعنی وہ سکندر نہیں تھا جو کہا تھا، جو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ سکندر وہ کیوں غیر مسلم تھا۔ اور اس کے اندر اس کے بارے کہا جاتا ہے یہ نبی تھا، لیکن نبی بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی، وحی تو اللہ نے مکہ کی طرف ہی کی، ہم پیچھے پڑھا کہ مکہ کی طرف ہم نے وحی کی، اور اس کے علاوہ اللہ نے وحی کی موسیٰ کی طرف بھی وحی کی، اللہ نے وحی کی مریم علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ تو اسی طرح اگر قرآن میں ذکر پڑھتے لقمان کا ذکر بھی آتا ہے، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بعد ذکر آتا ہے، جن کے بارے کے اندر ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا، یعنی یہ ان کی تفصیل ہے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ اچھا، ایک ان کی خوبی اور ہے جو ایک نقطہ ہے ان کی ساری اس بات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جتنے بھی لوگوں نے اپنا فتوحات کیے ہیں، انہوں نے علاقوں کو فتح کیا ہے، وہ فتوحات کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے، ان کے اوپر حکومت کا نصیب نہیں ہوا۔ یہ واحد وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دو دور مہیا کیے، دستیاب کی، اس کو حاصل ہے دو دور، ایک فتوحات کا اور دوسرا اس حکومت کو سنبھالنے کا، اس کا نظم، اس کا انتظام کرنے کا، حکومت کرنے کا، اس کو دو دور حاصل ہے، یہ اس کی خوبی ہے ذوالقرنین کی، اس کے ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں جتنی بادشاہ تھی اس کے پاس، جو بھی اس کا مقام تھا، فرمایا اللہ فرمایا انا، ہم نے دی اس کو، کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی یہی تو زینت ہے، یہ تو خوبی ہے، اللہ لوگوں سے چھڑاتا ہے، اپنی طرف لے کر آتا ہے، ہر اچھائی اللہ کہتا ہے انا مکننا، ہم نے ذوالقرنین کو ٹھہرایا، ہم نے اس کو بادشاہ، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، انا مکننا، ہم نے بادشاہ دی اس کو، لہو فی الارض، زمین کے اندر، وآتیناہ، اور ہم نے دی اس کو من کل شیء سببا، ہر قسم کا سامان مہیا کیا۔ کل شیء، ہر چیز نہیں، یہ ہر چیز اللہ کے بول جاتی ہے، کل شیء ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے اندر کل شیء، ہر چیز کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے تابع ہو گئے یا جن تابع ہو گئے، یہ نہیں، کل شیء محدود ایک لفظ ہے، اس کے بولا جاتا ہے کہ ان جہاں تک انہوں نے جانا تھا، جو انہوں نے حکومت کرنی تھی، جو انہوں نے معاملات دنیا کے اختیار کرنے تھے، اس تک رسائی کے لیے اللہ نے ہر چیز مہیا کر دی، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ کل شیء سببا، سبب کہتے ہیں رسے کو بھی کہتے ہیں، رسی کو بھی کہتے ہیں، رسائی حاصل کرنا، یعنی جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ ان کے لیے سوئی مہیا کر دی۔ اور اس کے علاوہ ذوالقرنین کے بارے کے اندر آتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہ ان کو اپنا موثر مانتے تھے، اور یہ بات کافی قرین کے نزدیک ہے اس چیز کے، جب بخت نصر نے حملہ کیا بابل کے اوپر، اس نے فلسطین اور ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اور اس کے پھر بعد جب وہ یہودیوں کو لے کر چلا گیا، اس نے کافی 70 یہودیوں کو قتل کر دیا، بعد وہ غلام لے کر بنا کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین یہ بادشاہ یہ آئے، انہوں نے یہودیوں کو آزاد کرایا اور دوبارہ ان کو آباد کیا فلسطین کے اندر، اور ہیکل سلیمان دوبارہ تعمیر ہوئی، اور یہ ان کو اپنا موثر مانتے ہیں، یہ اپنا یہودی ذوالقرنین کو۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے سے اتنا پوچھا وہ کون تھے، کدھر گئے، سفر کا بتایا گیا، اس کے علاوہ کی بات ذکر نہیں آتا۔ یہ جو قرآن ہے یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک اصلاحی کتاب ہے، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات بتا دیتی ہیں، جتنی ضرورت نہیں ہے اتنی بات ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بخت نصر نے حملہ کیا، تباہ کیا، اور اس نے ذوالقرنین نے ان سے آزاد کرایا، اور ان کو دوبارہ فلسطین کے اندر آباد کیا، اور عزیر السلام نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا ان کے ذریعے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آئی ہے، اس کو اپنے موثر مانتے یہودی۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد وہ کون لوگ تھے، فاتبع، پس وہ چلا، سببا ایک رستے کی طرف، حتی اذا بلغا مغرب الشمس، جب وہ مغرب طرف نکلا، ایک رستے چل پڑا، جب وہ مغرب اس لوگوں کو فتح کرتا، آبادیوں کو رونتا ہوا، ایک مقام پر پہنچا، ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر زمین ختم ہو گئی،
اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا چشمے کے اندر. جب ہم دیکھیں نا سورج کے اپنا سمندر کے کنارے کے اوپر تو سورج جب ڈوبتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے. اب پتہ نہیں کہاں پہ ڈوب رہا ہے, اللہ کو بہتر جانتا ہے. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ سنگھوں کے وہ ایک لہذا مسئلہ ہے, لیکن اس نے پایا کہ اب زمین ختم ہو گئی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, وہ وادیوں کو فتح کرتا چلا گیا. وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا جو غیر مسلم تھی, کافر تھی, اس نے فتح کر لیا. تو قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فی مسنا, ہم نے کہا اے ذوالقرنین اب ہم نے آپ کو اختیار دے دیا, یا ان کو عذاب دے دیں یا ان کے ساتھ آپ اچھا برائی کا ارادہ کریں. تو انہوں نے کیا کہا, قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نکرا, جو ان قریب اس کو عذاب دیں گے جو عذاب ثم پھر ہم عذاب دیں گے اس کو, ثم يرد جو اپنے رب سے لوٹے گا. یعنی ہم جو مسلمان ہو جائے گا اطاعت کر لے گا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, جو کافر رہے گا اس کو ہم بھی عذاب دیں گے اور ہمارا رب اس کو عذاب جو وہ لوٹے گا. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى, اور رہا وہ جو ایمان لایا اچھے عمل کیے اس کا بدلہ بھلائی سے دیں گے. وسنقول له من امر يسرا, اور ہم اس کے لیے اچھی بات کہیں گے اپنے معاملے کے اندر. یعنی وہ ہمارے انڈر ہو گیا, اس کے ہم جو جزیہ لیں گے فدیہ لیں گے, جو ہم کو کوئی حکم دے گا سان کریں گے. جو ایمان لے آئے گا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, جو کفر اختیار کرے گا ہم اس پر عذاب اپنا بھی اس کو عذاب دیں گے خود دنیا کے اندر, اللہ بھی اس کو عذاب دے گا. یہ واقعہ ذوالقرنین کا چلتا ہے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آگے کیا ہوا, انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن ذی القرنین, ذوالقرنین کے بارے کے اندر. قل کہہ دیجئے, سأتلو, میں پڑھوں گا, علیکم, اوپر تمہارے, منہ, اس کے بارے کے اندر, ذکرا, ذکر کرنا, انا, بے شک ہم نے, مکننا, ٹھہرایا اس کو, لہو فی الارض, زمین میں, وآتیناہ, اور ہم نے دی اس کو, من کل شیء, ہر چیز سے, سببا, رسائی, فاتبع, پس وہ چلا, سببا, ایک رستے کی طرف, حتی, یہاں تک کہ, اذا بالغا, جب وہ پہنچا, مغرب الشمسی, سورج کے ڈوبنے کے مقام پر, وجدہا, اس نے پایا, تغرب, ڈوبتا ہوا, فی عین حمیہ, ایک دلدلی چشمے کے اندر, ووجدا, اور پایا, اندہا, اس کے پاس, قوما, ایک قوم کو, قلنا, ہم نے کہا, یا ذا القرنین, اے ذوالقرنین, اما, خواہ, ان تعذبا, تو عذاب دے, و اما, اور یا, ان تتخذا, تو پکڑ لے, فیہم, ان کو, حسنا, بلائی سے. قالا, کہا ذوالقرنین نے, اما, جو, من ظالما, اما, رہا وہ, من ظالما, جس نے ظلم کیا, فسوفا, پس ان قریب, نعذبہ, ہم عذاب دیں گے اس کو, ثم یرد, پھر وہ لٹایا جائے گا, الی ربہ, اپنے رب کی طرف, فیعذبہ, پس ہم عذاب دیں گے اس کو, عذاب نکرا, سخت عذاب. واما, رہا وہ, من آمنا, جو ایمان لایا, وعمل صالحا, اور عمل کیا اچھے, فلہ, پس اس کے لیے, جزاء الحسنى, بدلہ ہے اچھا, وسنقول, اور ان قریب ہم کہیں گے, لہو, اس کے لیے, من امرنا, اپنے حکم میں سے, یسرا, آسانی. صدق اللہ العظیم.